کیا سعودی عرب میں ہندوستانیوں کو گالی دی جا رہی ہے؟ کیا انڈین کہنا اب وہاں ایک تحقیر آمیز لفظ بن چکا ہے؟ اور کیا یہ سب بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت کا رد عمل ہے؟ یہ سوالات اب محض سوشل میڈیا کی سرگوشیاں نہیں رہے، یہ اب ایک چونکا دینے والی بین الاقوامی حقیقت ہے۔ معروف صحافی دنیش کے بوہرا نے اپنے پروگرام ورلڈ ویو میں اسی مسئلے کو بنیاد بنا کر ایک حیران کن تصویر پیش کی ہے۔ ایک تجارتی نمائش، ایک بڑی ہندوستانی کمپنی کا اسٹال، اور اچانک ایک مقامی شخص کی آواز گونجتی ہے، یہاں سب ہندو ہیں، کوئی مسلمان کیوں نہیں، صرف انڈین آئے ہیں۔ یہ جملہ محض ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک طعنہ تھا، ایک ایسا لفظ جو کبھی شناخت تھا اب اہانت بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ دنیش بوہرا کہتے ہیں، یہ معاملہ صرف سعودی عرب تک محدود نہیں، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یورپ کے کئی ممالک سے بھی اسی نوعیت کے جذبات ابھر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ میں ہم جو بیج بو رہے ہیں، خاص طور پر نفرت کے بیج، وہی اب ہماری دہلیز پر آ گرے ہیں۔ فصل وہی کاٹی جا رہی ہے جو بوئی گئی تھی۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی ایک ویڈیو نے اس بحث کو اور تیز کر دیا۔ ویڈیو میں ایک سعودی شہری مشہور ہندوستانی کمپنی لارسن اینڈ ٹوبرو کے اسٹال پر کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ ہندو کمپنی ہے، یہاں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، خود دیکھ لو، اور پھر تصاویر لیتا ہے۔ کیا واقعی ہندو ہونا اب ایک عالمی جرم بن رہا ہے، یا یہ رد عمل ہے اس سیاسی فضا کا جو بھارت کے اندر تیار کی گئی؟ ایک تجزیہ کار امجد طہا اس رویے کو کھلی نسل پرستی قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کسی بھی قوم یا مذہب کو اجتماعی طور پر نشانہ بنانا سراسر غلط ہے۔ بھارت کو فرقہ پرستوں کا مرکز قرار دینا حقیقت سے بعید ہے۔ لیکن سوال پھر وہی، کیا بھارت کے اندر کی سیاست عالمی تاثر کو متاثر کر رہی ہے؟ 2024 کے عام انتخابات کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی تقاریر عالمی میڈیا کی سرخی بنی۔ در انداز، زیادہ بچے پیدا کرنے والے، یہ الفاظ صرف سیاسی نعرے نہیں تھے، بلکہ ایک پوری برادری کے لیے استعمال کیے گئے القابات تھے۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق ان کی 173 تقاریر میں سے 110 میں اقلیتوں کے خلاف سخت اور متنازع بیانات شامل تھے۔ اگرچہ بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ ہندو مسلم سیاست نہیں کرتے، مگر انتخابی مہم میں ووٹ جہاد اور خوشامد جیسے الفاظ بار بار سنائی دیے۔ ناقدین کے مطابق جب ملک کے اعلیٰ ترین منصب سے ایسے اشارے ملتے ہیں تو سماج میں موجود تعصب کو تقویت ملتی ہے اور اس کی بازگشت سرحدوں کے پار سنائی دیتی ہے۔ آسام میں وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کا میاں برادری کے خلاف لب و لہجہ بھی مسلسل تنازع کا باعث رہا ہے۔ خاموش در اندازی، آبادیاتی خطرہ اور لاکھوں ووٹروں کو فہرست سے خارج کرنے کی باتیں، یہ سب بیانات قومی سیاست کو عالمی مباحثے میں تبدیل کر چکے ہیں۔ اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی سیاست کو بھی بلڈوزر انصاف کے استعارے نے عالمی سطح پر موضوع بحث بنا دیا۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، آبادی جہاد، یہ اصطلاحات اب صرف داخلی سیاسی نعرے نہیں رہے بلکہ عالمی خبروں کا حصہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے اداروں نے الزام عائد کیا کہ انہدامی کارروائیاں غیر متناسب طور پر مسلم برادری کو نشانہ بناتی ہیں۔ تو کیا دنیا اب بھارت کو ایک تکثیری جمہوری معاشرے کے بجائے ایک تقسیم زدہ ریاست کے طور پر دیکھ رہی ہے؟ دنیش بوہرا کی آواز میں ایک درد ہے۔ وہ کہتے ہیں، جس طرح تمام ہندو دہشت گرد نہیں ہو سکتے، اسی طرح تمام مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے۔ برائی چند افراد میں ہوتی ہے، پوری قوم میں نہیں۔ اگر اچھے لوگ اکثریت میں نہ ہوتے تو دنیا کب کی تباہ ہو چکی ہوتی۔ یہی اس بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ اجتماعی سزا اور اجتماعی نفرت، چاہے وہ بھارت میں ہو یا سعودی عرب میں، دونوں ہی خطرناک ہے۔ اگر انڈین کہنا گالی بن رہا ہے تو یہ صرف بیرونی مسئلہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں شاید ہمیں اپنی داخلی سیاست، اپنے بیانات اور اپنے سماجی رویوں کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قومیں صرف اقتصادی طاقت سے نہیں بلکہ اخلاقی ساکھ سے بھی پہچانی جاتی ہیں، اور جب ساکھ پر سوال اٹھنے لگے تو سرحدیں بھی انہیں نہیں روک سکتی۔